السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج اسلامی نیا سال کا نیا مہینہ اور پہلی تاریخ ہے. محرم الحرام 1447 شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ آج جمعے کے دن محرم کی پہلی تاریخ کے ذریعے سے ابتدا ہوئی ہے. اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1446 ختم ہو کر کے 1447 اب اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اسی مناسبت سے جب بھی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے تو مجھے اور آپ مسلمانوں کو یہ سال اور محرم کا مہینہ بہت زیادہ پیغام دیتا ہے، ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ ہم اس نئے سال کی طرف توجہ دیتے ہوئے اسلام نے اور شریعت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں. میرے عزیز بھائیوں، جب بھی نیا سال آتا ہے تو سب سے پہلے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اسلامی نیا سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا معلوم نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تب سے ہجری سال، ہجری کہتے ہیں اسلامی نئے سال کو، ہم ہجرت کا سال کہتے ہیں، ہجری سال کہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جب چلے گئے تو اس کو اسلامی مہینہ قرار دیا گیا، اسلامی نیا سال قرار دیا گیا. میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ مسلمانوں میں شمسی تاریخ ہر کسی کو یاد رہتی ہے. جنوری سے لے کر کے دسمبر تک ہر کوئی جانتا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نوجوان ہو یا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا ہو. میرے عزیز بھائیوں، ہر کوئی شمسی سال کی تاریخ سے اور اس کی سال کی واقفیت رکھتا ہے. لیکن افسوس کا المیہ ہے، ہمارے تمام عبادتیں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ لیجئے اور زکوٰۃ لیجئے، حج لیجئے، نماز لیجئے، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا تعلق قمری مہینے سے ہے، اسلامی مہینے سے ہے. لیکن ہم سوائے رمضان کے مہینے کے کوئی اور رمضان نہیں جانتے. اور افسوس کا المیہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں رہتے. محرم کا نام یاد ہے، رمضان کا نام یاد ہے، ذی الحجہ کا نام یاد ہے، اس لیے کہ فیمس مہینے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ درمیان کے بہت سارے نام وہ ہیں جو اچھے اچھے لوگوں کو جو دنیا کے اندر کوالیفائڈ کیے ہیں، دنیا کی ڈگریاں جن کے جوتیوں کے نیچے ہیں. لیکن افسوس کا المیہ ہے ساری دنیا کی معلومات ان کے ذہن و دماغ میں ہے، نہیں ہے تو اسلام کے متعلق اسلامی سال کے مہینوں کا نام انہیں یاد نہیں ہے. جب اسے وہ بولتے ہیں تو اسلامی مہینوں کا نام، اس کا پروننسیشن بھی صحیح نہیں بول پاتے. ذی القعدہ کو ذوالقعدہ بولتے ہیں، ذی الحجہ کو ذوالحجہ بولتے ہیں، محرم کو محرم بولتے ہیں. بڑا افسوس کا المیہ ہے میرے بھائیوں،
جب نیا سال آتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اے مسلمانوں اسلامی سال تمہارا اپنا ہے، اسلامی سال اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اسلامی مہینے اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ساری عبادتیں تمہاری اسلامی مہینوں کے مطابق ہے، روزہ اسلامی مہینہ رمضان کے مطابق، اور حج اور عمرہ حج کرنا یہ ذی الحجہ اسلامی مہینے کے مطابق، تو ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پہلا پیغام ہے اسلامی نئے سال کا کہ ہم اپنے مہینوں کو یاد رکھیں، اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں کہ محرم الحرام کے بعد کون سا مہینہ آئے گا، 12 مہینوں کے نام یاد رکھیں، اور جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب اسلامی سال محرم کے بعد یہ مہینہ آیا، اور اس کے بعد فلاں مہینہ آیا، اس کے بعد فلاں مہینہ آیا، ہم ان مہینوں کو یاد رکھیں جیسے ہم جنوری اور فروری کا نام یاد رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں چھوٹے تو چھوٹے، بڑے اور بڑے ذمہ دار لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ آیا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں، آج اسلامی نئی تاریخ شروع ہوئی، کتنے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں سارے انڈیا میں الحمدللہ اسلامی نئی سال کا محرم کی پہلی تاریخ سارے انڈیا میں آج ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑھ کر کے رونے کی اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے، ہم 12 مہینوں کے نام ازبر کر لیں، ہم 12 مہینوں کے نام اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور جو مہینہ گزر رہا ہے میرے عزیز بھائیوں، کم سے کم اللہ کے واسطے ان مہینوں کو یاد رکھیں۔ اور جو خاص طور پر جو آفسوں میں رہتے ہیں، جن کے یہاں کام تاریخ کا ڈیٹ کا لکھنا رہتا ہے، یا جو زیادہ سوشل ورک میں رہتے ہیں، ان کو تو پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کو ازبر کر لیں، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ جہاں ہم جنوری کا، فروری کا، مارچ کا، اپریل کا ڈیٹ ڈالتے ہیں، اس کے نیچے اپنا اسلامی مہینے کا بھی ڈیٹ ڈالیں، تاکہ وہ ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ رہیں۔ ہمارے آفسوں کے تمام ڈاکومنٹس میں گورنمنٹ کے علاوہ جو اپنے پاس رہتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ کو مینشن کریں، اور اس بات کو لازم قرار دیں، یہ ہمارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا اسلامی مہینہ ہے، اسلامی سال ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اور ایسا مسلمان بڑا آج کے زمانے کا غیرت مند مسلمان مانا جائے گا اگر اس نے یہ کام کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں ہو یا ہمارے اور دیگر اداروں میں ہو، سوائے مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے سبینہ شبائی مکاتب کے علاوہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، محرم کا مہینہ یاد نہیں دلایا جاتا، اسلامی جو 12 مہینے اس کو یاد نہیں دلایا جاتا، جنوری فروری پویم کی شکل میں یاد کرایا جاتا ہے، نظم کی شکل میں یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ بھی افسوس کا المیہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اسلامی مہینے اپنے اسلامی اسکولوں میں کم سے کم بچوں کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا بچہ جب معاشرے میں جائے، جب سوسائٹی میں جائے، تو دونوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا اس نئے سال، اسلامی سال کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1446 1446 یہ جو سال ہے ختم ہو گیا۔ آج سے 1447 ایئر ہجری اسلامی سال شروع ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ زندگی کے ہمارے لمحات اب کتنے ختم ہو گئے۔ میں اگر 30 سال کا تھا گزشتہ سال، ابھی 31 کا ہو گیا۔ اگر میں 60 سال کا تھا تو 61 سال کا ہو گیا۔ اگر 40 سال کا تھا تو 41 سال کا ہو گیا۔ 35 سال کا تھا تو 36 سال کا تھا تو 36 سال کا ہو گیا۔ ایک میری زندگی کا سال ختم ہو گیا، گویا کہ میں اپنی قبر کی منزل میں 1 سال پہلے چلے گیا۔ اپنی زندگی کے میں نے 35 سال 40 سال ختم ہو گئے، جو زندگی کی ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں میری آخری لمحات اور آخری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ گویا کہ میں جیسے میرا زندگی کا سال ختم ہو رہا ہے، میں اپنی قبر کے بالکل قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ 1 سال ختم ہوا، قبر کے 1 سال قریب ہو گیا، پھر دوسرا سال ختم ہوا، پھر 2 سال قبر کے قریب ہو گیا۔ اس طرح 60 سال زندگی کے ختم ہو گئے۔ اب بچے کچھ 5 سال 10 سال میری زندگی کے باقی ہیں، اور میں قبر کے قریب ہوتا گیا۔ ہر سال گزر جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک الموت ہماری گھر کی دہلیز پر آئے گا اور ہماری جان کو نکال کر کے لے کر چلا جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، جسے موت کا دن کہا جاتا ہے۔
ہماری زندگی کا دی اینڈ ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلامی مہینہ، یہ شمسی اور قمری مہینہ جب بھی نیا سال آتا ہے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے 1446 ختم ہو گیا، تمہاری زندگی کا بھی 46 ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا بھی تارا بجھ جائے گا، ستارہ ڈوب جائے گا اور سورج ڈوب جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اسے ذرا یاد کرو۔ کل قیامت کے لیے کیا تم نے تیاریاں کی ہیں اسے یاد کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بیان فرما رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ جانے والا تو دن چلا گیا، لیکن افسوس کا المیہ ہے ہمارے مسلمانوں میں، بہت سارے مسلم گھرانوں میں یہ عام رواج ہے، بیٹے کا، نواسے کا، بہو کا، بیٹی کا، اپنا بچوں کا ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ کیک کاٹنا حرام ہے، برتھ ڈے کے نام سے دعوت کرنا حرام ہے، برتھ ڈے کے نام سے کھلانا حرام ہے، برتھ ڈے کے نام سے کسی کو دعوت کے ذریعے سے گھر میں بلانا حرام ہے۔ اس کا کیک کا ایک لقمہ کھانے والا جہنم کے اور قریب ہو جائے گا، اس کی ساری نمازیں بیکار چلی جائیں گی، اس کے روزے بیکار چلے جائیں گے، اس کی نمازیں بیکار چلی جائیں گی، گویا کہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا، 40 دن کی نمازیں اور 40 دن کی عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں سالگرہ منایا جاتا ہے، میاں بیوی کا سالگرہ، یعنی میاں بیوی شادی ہو کر کے 1 سال ہو گیا تو سالگرہ منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، باقاعدہ بچے مل کر کے دعوتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ابو جان کے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم اپنے ابو جان کی سالگرہ منائیں گے۔ یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل حرام ہے، ایسا کھانا حرام، دعوت دینا حرام، کیک کاٹنا حرام، دوسروں کو دعوت پہ بلانا حرام، گویا کہ ہم سارے خاندان والوں کو بلا کر کے ان کے پیٹوں میں حرام لقمہ ڈال رہے۔ ہم گنہگار، جب تک وہ حرام لقمہ ان کے پیٹوں میں رہے گا ان کا گناہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا، جب تک وہ حرام پیٹ میں لقمہ رہے گا اس کا گناہ ہماری زندگی پر پڑے گا۔ اسی حالت میں مر گئے تو حرام کی موت مر گئے، اور حرام کی موت مرنے والا سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ یہ اسلامی سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جو کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں وہ کام ہم کریں، جو شریعت میں نہیں ہے اس کام کو نہ کریں۔ اب نیا سال شروع ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا ہے۔ نیا سال پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے کہ آپ کی زندگی کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دی جائے، یہ اچھی بات ہے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جائے، دیکھو بھائیو نیا سال شروع ہو چکا ہے، زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور ان کا سینٹنس میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو سال گزر رہا ہے، اے لوگو زندگی کی راتوں دن گزر رہے ہیں، دن کا سورج نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، پھر رات کے اندر چاند نکلتا ہے، صبح سویرے پھر وہ ڈوب جاتا ہے، پھر ستارے رات میں جل ملاتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، وہ بھی صبح کے وقت ڈوب جاتے ہیں۔ یاد رکھو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیغام دیا، ہر آنے والا دن جانے والا، ہر جانے والا دن قیامت کے قریب ہونے والا، اور ہر قیامت کا دن ہمارے دردناک بننے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں، اے لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، قیامت میں ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، اس سے پہلے یہ کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا طریقہ بیان کرتے کیسے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتے تو وضو کر کے اپنے بستر پر 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے،
दो, अभी जैसे आप बैठे हैं वैसे दो जानू होकर के बैठ करके आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या बुरा किए, क्या बुराइयां मेरे हाथों से सरजद हुई हैं। सबसे पहले उन गुनाहों को अपने जहन में रखते और सलातुत तौबा की 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने रोते धोते, अल्लाह आज के दिन मेरे हाथों से ये गुनाह हुए, अपनी बारगाह में मुझे कबूल फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा। उसके बाद अगर किसी का कर्जा बाकी होता, अगर किसी का कुछ लेन देन बाकी होता, हजरत उमर एक कागज मंगाते, उस कागज पर लिखते कि फला आदमी का 100 रुपए दिरहम व दिनार मेरे ऊपर है, और उसके नीचे पूरा कागज में लिखते फला आदमी को मैं इतना पैसा देना है, फला आदमी का मुझ पर इतनी अमानत है, फला आदमी को मैं ये माल पहुंचाना है, पूरा एक कागज में लिखते और नीचे नसीहत लिखते, अगर मेरी मौत आ गई मेरे बच्चों तो मेरे जो पैसे हैं उन पैसों के जरिए से तुम मेरे इन कर्जों को और इन अमानतों को अदा करना, और उस कागज को लपेट करके अपने तकिए के नीचे रखते। यह है मुहासबा नफ्स कि कल को पता नहीं हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, उससे पहले हम अपने नफ्स का मुहासबा करें। इसलिए कि अगर हमारी मौत आ गई और दूसरे दिन की सुबह हमारे आखिरी दिन हो मेरे अजीज भाइयों, तो ये तैयारी के साथ हम कब्र में जाएंगे। वरना अफसोस का आलम यह है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करते। ज़रूरी इस बात की है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने नफ्स को टटोलें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। और मुहासबा ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कहा कि क़यामत के दिन की तैयारी अभी से कर ले। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूला क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आदमी जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़े रहेगा। आप और हम जानते हैं कि मैदान महशर जब होगा, जब सारे लोग होंगे जिसमें मैं भी रहूंगा आप भी रहेंगे, हजरत आदम से लेकर के क़यामत की सुबह में माँ के पेट में जन्म लेने वाला बच्चा, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे होंगे जो माँ के पेट में होंगे। कोई औरत 9 महीने की, कोई 7 महीने का बच्चा पेट में होगा। तब क़यामत आएगी तो बहुत सारे बच्चे पेट में रहेंगे। वो बच्चे भी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएंगे। गोया के हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग होंगे सारे मैदान महशर में होंगे। मेरे भाइयों, तिरमिज़ी के हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूला क़दम अब्दिन हत्ता यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन उम्रिही फीमा अफ़ना। 4 सवाल अल्लाह ताला की तरफ से होंगे। पहला सवाल उम्र के बारे में होगा, उम्र के बारे में, एज के बारे में होगा। 60 साल दुनिया में रहकर आए, 80 साल दुनिया में रहकर के आए, क्या करके आए, क्या करके आए, उसका हिसाब मुझे दे दो, उसका हिसाब मुझे दे दो। अल्लाह के दरबार के सामने इंसान भूल जाएगा, क़यामत की वहशतनाकी को देख करके भूल जाएगा। और दूसरा सवाल वअन इल्मी फीमा फ़अला, जो तुझे हमने इल्म दिया था उस इल्म का तूने क्या किया। वअन मालिही, और माल के बारे में, मिन ऐन इक्तसबहु फीमा अनफ़क़हु। तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया, कैसे कमाया, हराम तरीके से कि हलाल तरीके से, और हराम जगह में खर्च किया कि हलाल जगह में खर्च किया। ये सारा सवाल अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। वअन जिस्मिही फीमा अबला, और चौथा सवाल बॉडी के बारे में होगा, जिस्म के बारे में होगा। ये जो जिस्म अमानत थी, तुमने इस जिस्म का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। ये आंखें अमानत थी, कहाँ इस्तेमाल किया। ये शर्मगाह अमानत थी, कहाँ इस्तेमाल किया। ये हाथ और पैर अमानत थे, कहाँ इस्तेमाल किया। जो दिमाग तुमको अल्लाह ताला ने दिया था। ये 4 सवाल होंगे मेरे अजीज भाइयों। सबसे अक्लमंद आदमी ये है कि अभी इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है, अपने जितने गुनाह हुए सब अल्लाह के सामने माफ़ी तलाफ़ी कर लें। और अब इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया, अब नया साल शुरू हो रहा है, मुझे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए, और मुझे ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए। ऐसे काम हमें करने की ज़रूरत है। ये इस्लामी नया साल, आज से इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आप हजरात अल्लाह से दुआ करते रहें और नेक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी भर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज से जो इस्लामी नया साल शुरू हुआ है, हमें आज ही से अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए आखिरत की हम सबको अल्लाह ताला हिम्मत करने और आखिरत की तैयारी करने के अल्लाह हम सबको ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल